السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ الصلاۃ والسلام علی رسولہ النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج ہمارا تجوید کورس کا 11واں دن ہے اور آج ہم حرکات سیکھیں گے۔ دعا کر لیتے ہیں اللہ تعالی ہمیں صحیح قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بنا دے۔ اور میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں کہ ہم سب کے لیے لازمی اور ضروری ہے کہ قرآن کو صحیح پڑھنے کی بھرپور کوشش کریں اور دن رات کے 24 گھنٹوں میں سے کچھ وقت تو ضرور ہی اس علم کو سیکھنے میں صرف کریں تاکہ قرآن کے الفاظ کی صحیح ادائیگی کر سکیں اور پھر اس کی بدولت قرآن پاک کی تلاوت کرنے کی جتنی فضیلتیں ہیں وہ سب ہم کو حاصل ہو جائیں انشاءاللہ۔ اب تک ہم نے سادے حروف کی ادائیگی کرنی سیکھی، یعنی کہ ہم نے حروف کے نکلنے کی جگہ سیکھی، ہم نے حروف کے مخارج سیکھے، اور یہ جو پہلی تختی ہم سیکھ چکے ہیں یہی ہمارے قرآن پڑھنے کی بنیاد ہے۔ یہی جو حروف ہم نے سیکھے ہیں یہی بیس ہے قرآن پاک پڑھنے کی، اور جتنی محنت ہم نے ان حروف کے سیکھنے پر لگائی ہوگی اتنا ہی اچھا ہمیں قرآن پاک پڑھنا آ جائے گا انشاءاللہ۔ جب کوئی عمارت بنائی جاتی ہے تو کوشش یہ کی جاتی ہے کہ اس کی بنیادیں جو ہیں وہ مضبوط ترین بنا دی جائیں تاکہ عمارت بھی مضبوط بنے۔ تو ہم میں سے جس نے اپنی ان بنیادوں کو مضبوط کر لیا ہے انشاءاللہ اس کی عمارت بھی بڑی مضبوط بنے گی۔ جس نے ان مخارج کو سیکھنے میں پوری محنت لگائی ہے وہ انشاءاللہ اس کو قرآن بھی بہت اچھا سا پڑھنا آ جائے گا۔ تو آج ہم چلتے ہیں آگے۔ جن حروف کے اوپر حرکت آ جائے ہم نے یہ سیکھنا ہے کہ ان کو کیسے ادا کیا جاتا ہے۔ حرکت کی جمع ہے اور حرکات 9 قسم کی ہوتی ہیں: زبر، زیر، پیش، 2 زبر، 2 زیر، 2 پیش، کھڑی زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش۔ آج ہم پہلی 3 حرکات سیکھیں گے، یعنی زبر، زیر اور پیش۔ جن حروف کے اوپر یا نیچے یہ حرکات آ جائیں انہیں متحرک حروف کہا جاتا ہے۔ زبر کے لغوی معنی اوپر کے ہیں۔ زبر کے لغوی معنی ہیں اوپر، اور عربی میں زبر کو فتح کہتے ہیں۔ زبر والے حرف کو منہ کو اوپر کی طرف پورا سیدھا کھول کر 1 گنا آواز کے ساتھ پڑھیں گے، جیسے کہ با زبر با،
تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا۔ جو حروف کی آوازیں سیکھی ہیں، جو حروف کی ادائیگی سیکھی ہے، اس کو ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے۔ با زبر با، تا زبر تا، سا زبر سا، جیم زبر جا۔ یعنی کہ حرکت کو ادا کرتے ہوئے نہ ہم نے جھٹکا دینا ہے اور نہ اس کو زیادہ لمبا کرنا ہے۔ با تا سا جا۔ جیسے کہ مثال ہے آپ کے سامنے، جعل جعل جعل۔ زیر، زیر کے لغوی معنی ہیں نیچے، اور عربی میں زیر کو کسرہ بھی کہتے ہیں۔ زیر والے حرف کی ادائیگی کرتے وقت ہونٹ نیچے کی طرف جھک جاتا ہے اور ایک گنا آواز کے ساتھ زیر والے حرف کو پڑھیں گے، جیسے کہ با زیر بی، تا زیر تی، سا زیر سی، جیم زیر جی۔ جیسے کہ ایبیلی ایبیلی ایبیلی۔ پیش کے لغوی معنی ہیں سامنے۔ عربی میں پیش کو ضمہ کہتے ہیں اور پیش کی ادائیگی کرتے وقت دونوں ہونٹوں کو گول کرنا ہے۔ ہونٹوں کا دائرہ جتنا کم ہوگا پیش اتنا ہی صحیح ادا ہوگا، اور ایک گنا آواز کے ساتھ پیش والے حروف کو پڑھیں گے۔ با پیش بو، تا پیش تو، سا پیش سو، جیم پیش جو۔ جیسے کہ آپ کے سامنے مثال ہے، کوتوبن کوتوبن کوتوبن۔ میں آپ کو یہ کچھ حروف جو ہیں پڑھا دیتی ہوں۔ حمزہ زبر آ، خا زبر خا، زال زبر ذا، آخذ۔ حمزہ زبر آ، زال زیر زی، نون زبر نا، آذینا۔ حمزہ زبر آ، میم زبر ما، را زبر را، آمارا۔ با زبر با، خا زیر خی، لام زبر لا، باخیلا۔ با زبر با، را زبر را، را زبر را، بارارا۔ جعل، جمع، حسد، حشر، خشی، خلق، خلق، ذکر، رفع، عبس، عدل، فعل، قتل، قدر، کسب، کفر، وجد، وسق، وقب، ولد، وہب۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح طریقے سے ادائیگی کرنا سکھا دیں۔
سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔